اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں روزے کے احکام بیان کیے جا رہے تھے اور اس میں تقریباً 6-7 چیزیں بیان ہو چکی تھیں، اور آخری چیز جو بیان ہوئی تھی وہ تھے مبطلات روزہ، یعنی وہ کام جن کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلا کام تھا کھانا پینا۔ آج اس پہلے مورد کی مختصر سی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ کھانے پینے کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ 6 موارد ہیں، 6 چیزیں ہیں جن کی طرف انسان کو توجہ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ کوئی بھی چیز اگر انسان جان بوجھ کر کھا لیتا ہے، چاہے وہ کھانے والی چیز ہے یا چاہے کھانے والی چیز نہ ہو، تو اس صورت میں انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ انسان جب سحری کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، تو اس کے دانتوں میں کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے، روٹی کے ٹکڑے یا سالن یا کوئی بھی چیز دانتوں میں رہ جاتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ان چیزوں کو جو بھی دانت میں باقی رہ جائے جان بوجھ کر، اسے پتہ ہو کہ میں روزے میں ہوں اور اس کے باوجود وہ یہ دانت والی چیز اندر نگل لیتا ہے، تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے تھوک، آب دہان۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ آب دہان جو تھوک ہوتی ہے، اس کو نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اس کو اگر کوئی تھوک کھا لیتا ہے، چاہے وہ زیادہ مقدار میں ہو یا چاہے کم مقدار میں ہو، تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ چوتھی چیز ہے کہ انسان اگر بھولے سے کچھ کھا لیتا ہے، اسے یاد نہیں تھا کہ میں روزے میں ہوں یا روزے میں ہوں یا نہیں ہوں، پتہ ہی نہیں تھا، اور کچھ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، تو اس صورت میں بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ پانچویں چیز ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے، روزے کی وجہ سے یا بالفرض صبح سحری نہیں کی یا برداشت اتنی کم تھی اور انسان کمزور ہو جاتا ہے، تو آیا روزہ توڑ سکتا ہے یا نہیں توڑ سکتا؟ کچھ کھا پی سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا؟ تو بیان فرماتے ہیں کہ روزے اگر کمزور کر دے، کمزوری ہو جائے، تو کمزوری کی وجہ سے انسان یہ نہیں کر سکتا کہ اپنا روزہ توڑ دے، لیکن ہاں اگر حد سے بڑھ جائے کمزوری، بہت زیادہ انسان کو کمزور کر دے کہ اس کی برداشت سے ہی باہر ہو جائے، تو اس صورت میں روزہ کھولنا اس کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کرتا، وہ روزہ کھول سکتا ہے۔ چھٹی چیز اور آخری چیز ہے بلغم، کہ آیا بلغم بھی تھوک کی طرح انسان کھا سکتا ہے، نگل سکتا ہے یا نہیں نگل سکتا؟ تو بلغم کے بارے میں 2 صورتیں بیان کی جاتی ہیں کہ بلغم چاہے سر کی ہو یا سینے کی ہو، کوئی بھی ہو، اگر یہ منہ میں پہنچ جائے، یعنی دہان میں آ جائے، زبان تک آ جائے اور اس کے بعد اس کو اندر نگلا جائے، تو اس صورت میں روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی بلغم سر کی ہو یا سینے کی ہو، منہ تک نہ پہنچے، زبان تک نہ آئے، بلکہ سیدھی سر سے اندر نگل لے انسان، یا سینے سے ہی ڈائریکٹ نیچے حلق سے نیچے ہی چلی جائے، تو اس صورت میں روزہ باطل نہیں ہوتا۔ فقط اسی صورت میں ہوگا جب منہ میں آ جائے، اور منہ میں آنے کے بعد انسان اسے نگلے، تو اس صورت میں روزہ باطل ہو جائے گا۔ دعا گو ہوں خداوند متعال تمام مومنین کے اعمال صالحہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔